السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 512۔ سورہ الرعد آیت 14 تا 15، پارہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ برحق پکارنا صرف اسی کے لیے ہے، اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر سراسر بے سود۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر۔ لہو اسی کے لیے ہے دعوت الحق پکارنا سچا، والذین اور جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں، من دون ہی اس کے سوا، لا نہیں، یستجیبون وہ جواب دیتے، لہم ان کو، بشیء کچھ بھی، الا مگر، کباسطی جیسے پھیلانے والا ہو، کفئی اپنی دونوں ہتھیلیاں، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغا تاکہ وہ پہنچے، فاہو اس شخص کے منہ میں، وما حالانکہ نہیں ہے، ہوا وہ، ببالغہ پہنچنے والا اس تک، وما اور نہیں ہے، دعاء پکارنا، الکافرین کافروں کا، الا مگر، فی ضلال گمراہی میں۔ وللہ اور اللہ تعالی ہی کے لیے، یسجد سجدہ کرتا ہے، من جو کوئی، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، طوعا خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، وظلالہم اور ان کے سائے بھی، بالغدو صبح، والآصال اور شام یعنی شام کے وقت۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ پاک پروردگار نے فرمایا کہ برحق اور سچا پکارنا صرف اسی اللہ اکیلے کے لیے ہے، یعنی وہ اللہ ہی ہے کہ جس کو پکارا جائے اور جو پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے
اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں اور مردوں کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو، اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں، اب چاہے وہ بت کو پکاریں، یعنی لات کو، منات کو، ود کو یا سوا کو، یا قبروں میں پڑے ہوئے بزرگوں کو پکاریں، ان کا پکارنا بالکل بیکار اور سراسر بے سود ہے۔ یعنی یہ فضول کا پکارنا ہے جو یہ پکار رہے ہیں۔ مردہ یا بت پہلے تو سنتا نہیں ہے، اور اگر وہ سن لے تو سمجھتا نہیں ہے، اور اگر وہ سمجھ لے تو وہ مصیبت کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا غیر، اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں، ان کا پکارنا یعنی اللہ کے غیر کو پکارنا بالکل بیکار ہے، بے سود ہے، سراسر فضول ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی کہ بتوں یا قبروں یا اللہ کے غیر کو پکارنے والا، اس کی مثال یہ ہے، ایک آدمی پانی کے کنویں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں پانی کے کنویں ہوتے، آج ہینڈ پمپ ہے، نل کا، آج موٹر پمپ ہے، آج نل ہے، ٹوٹی ہے، یا پہلے اور آج پانی کا گھڑا ہے، لوٹا ہے، ایک یا پانی کا چشمہ ہے، دریا ہے یا سمندر ہے۔ اب ایک آدمی کنویں کنارے کھڑا ہو جائے یا دریا سمندر کنارے کھڑا ہو جائے یا کہیں لوٹے اور گھڑے کے سامنے کھڑا ہو اور کہے کہ پانی میرے منہ میں آ، پانی میرے منہ میں آ، تو پانی کبھی بھی اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ چلو نہیں بھرے گا۔ جب تک یہ پانی سے چلو نہیں بھرے گا، پھر وہ اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنا چلو منہ تک نہیں لے جائے گا، پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچنے والا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بہت پیاری اور خوبصورت مثال بیان کی کہ جو اللہ کے غیر کو اور اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں، یہ پکارنا چاہے لات منات کے بتوں کا ہو، یا یہ پکارنا ود سوا کی مورتیوں کو یا ان کی قبروں کو، مرے ہوئےوں کی قبروں میں مردہ دفن شدہ مردوں کو پکارنا ہو، فرمایا یہ بیکار ہے، بے سود ہے، بالکل فضول ہے۔ اور مثال یہ ہے کہ ایک بندہ پانی کے کنویں پر یا چشمے یا تالاب پر کھڑا ہو اور کہنے لگے اپنی دونوں ہاتھوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر کہ پانی اس کے منہ میں آئے، یعنی وہ کہے پانی میرے منہ میں آ، پانی اس کے منہ میں کوئی نہیں آنے والا ہے، پانی اس کے منہ میں کوئی نہیں آنے والا ہے۔ تو جیسے اس کے منہ میں پانی نہیں آنے والا، مردے اس کی بات سننے والے نہیں، بت اس کی بات سننے والے نہیں، اور اس کی باتوں کو پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ ہی کی طاقت اور اللہ ہی کی قدرت و کمال و صفات ہیں۔ اللہ سب کی سنتا ہے، اور اللہ مجبور کی مصیبت کو اور مشکل کو دور کرتا ہے۔ تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ اکیلے کو پکارنا ہے۔ ہاں، اسباب کے تحت بندے کو بلا سکتا ہے، مدد کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی بتوں کو پکارنا شروع کر دے، کوئی مردوں کو پکارنا شروع کر دے، کوئی غیر موجود کو پکارنا شروع کر دے، یعنی جو کسی ذریعے سے آپ کی بات نہیں سن رہا اور آپ اس کو پکارتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو یہ اس پاگل بندے کی طرح ہی ہوا جو پانی پہ کھڑے ہو کر ہتھیلیاں پھیلائے یہ کہتا ہے کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ پانی میرے منہ میں آ، تو پانی کبھی بھی اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کہ یہ جو کافروں کی دعائیں ہیں یہ سراسر بے سود ہیں، بیکار ہیں، یہ سراسر بے سود ہیں اور بیکار ہیں۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، خوشی سے کرے یا کہ ناخوشی سے کرے۔ سجدہ کیا ہے کہ جناب سجدہ یہ ہے کہ سب سے اونچی اور باعزت چیز کو کسی کے سامنے مکمل طور پر جھکا دینا۔ اب ہم انسان ہیں، ہماری پوری باڈی کے اندر ہر طرح سے اور ہر طریقے سے دماغ کو اور ہماری کھوپڑی اور پیشانی کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ یہ کھوپڑی، ہمارا یہ سر، ہمارا یہ ہیڈ ہمارے جسم میں سب سے اوپر ہے، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنی سب سے اوپر کی چیز کو مکمل طور پر ڈاؤن کر دیتا ہے، مکمل طور پر جھکا دیتا ہے۔ کہاں یہ سر سب سے اوپر اور کہاں بندہ اس سر کو زمین پہ لگائے ہوئے ہوتا ہے، پیشانی کو، ماتھے کو زمین پہ ٹکائے ہوئے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اعضائے سجدہ سجدے کے وقت ان کو خوب اچھی طرح ٹکا کر زمین پر لگانا ہے، یعنی ہمارا ماتھا، ناک یہ صحیح طور پر زمین کے اوپر لگا ہونا چاہیے۔ تو یہ بندے کے انتہا عاجز ہونے کا اظہار ہے اور اللہ کے قادر اور قدیر ہونے کا اظہار ہے کہ ہم بہت ہی عاجز ہیں، بہت ہی عاجز، اور اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے کہ بندے نے اپنے سب سے اونچی جگہ کو اور سب سے اوپری چیز کو، اپنی پیشانی کو، اپنے سر اور ہیڈ کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا جھکایا کہ زمین پر اچھی طرح لگا دیا۔ اور یہ کہ کوئی خوشی سے کرے یا کہ ناخوشی سے کرے، سجدہ اللہ ہی کو کر رہا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے۔ اور فرمایا ان کے سائے بھی، پہلے پہر بھی اور پچھلے پہر بھی، یعنی ہر ایک اللہ کے حکم کے سامنے مجبور اور لاچار ہے اور کوئی اختیار کسی کو نہیں ہے۔ ہم اپنی سانس کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنے پخانے اور پیشاب کو روکنے کے مالک نہیں ہیں، ہم موت کو ٹالنے کے مالک نہیں ہیں، یعنی ہم بالکل بے بس ہیں، اور اللہ داتا وہ قادر ہے اور قدیر ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے سائے بھی، تو یہ سایوں کا گھٹنا اور بڑھنا یہ بھی در حقیقت ان کا یہ سجدہ ہے کہ سایہ گھٹ کر اور بڑھ کر یہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب سایہ تک اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو کون ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجے؟ لیکن کافر اور مشرک اس پروردگار کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے بتایا کہ سجدہ فقط اللہ کو کرنا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اگر اللہ اکیلے ہی کی عبادت کرنی ہے تو سجدہ پھر فقط ایک اللہ ہی کو کرنا ہوگا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سجدہ یہ خالق کو کرنا ہے، یہ اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے ماں سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، تو مخلوق کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ اللہ خالق ہی کو کرنا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا اللہ کے ماں سوا تو خاتون کو، عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، مگر اللہ کے ماں سوا، اللہ کے غیر کے لیے سجدہ حرام ہے۔ کون سا؟ ہر قسم کا سجدہ حرام ہے، عبادت کے لیے ہو تب بھی حرام ہے، عزت و افزائی اور پروٹوکول کے لیے ہو تب بھی حرام ہے، یہ سجدہ قدم بوسی کے نام پر ہو تب بھی حرام ہے۔ سجدہ ایک اللہ اکیلے کو ہی کرنا ہے، اور اللہ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے
کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور وہ تو کرتا ہی کرتا ہے، ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ درخت ہے، عمارت ہے، پہاڑ ہے، اللہ کو سجدے کرنے والے، اور ان کے سایوں کا پھیلنا اور گھٹنا یہ بھی اللہ ہی کو سجدہ ہے۔ تو ہم کیوں اللہ کے سجدے سے پھر منہ موڑیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادت فقط ایک اللہ اکیلے ہی کی کریں اور اللہ کے غیر کو نہ پکاریں۔ اور حدیث یہ بھی سن لیجئے، قرآن کی آیت تو سنی نا کہ برحق پکارنا صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ یہ پکارنا، یہ دعا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ دعا کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا عبادت ہے۔ تو مطلب عبادت کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ اکیلے کی کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔